کیا آپ کو پتہ ہے بیلجیم میں بچے اسکول کب جانا شروع ہوتے ہیں؟ یہاں پر نا بچے 2.5 سال میں اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اگر ماں باپ چاہیں نا تو وہ نہیں بھیجیں، کوئی ان پر زبردستی نہیں ہے. لیکن میں جب لاء پڑھ رہی تھی بیلجیم میں تو مجھے میری ٹیچر نے کہا کہ نہیں، اسکول بھیجنا بچوں کو 2.5 سال میں بہت ضروری ہے. تو میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ کیسے ضروری ہے، وہ تو اتنے چھوٹے بچے، ان کو تو کچھ بولنا ہی نہیں آتا، وہ کیا میں ان کو اسکول بھیج کے کروں گی؟ اور ویسے بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر ہے، میں بھیجوں یا نہ بھیجوں. تو اس نے مجھے ایک بات کہی کہ اگر تمہاری بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے وہ اسکول نہیں جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ یہاں کی زبان کیسے سیکھے گا. تو اس وقت میرے دماغ میں گھنٹی بجی. میں نے کہا ہاں یار، میں تو یہ بھولی گئی تھی کہ یہاں تو ڈچ بولی جاتی ہے، اور میں تو گھر میں ظاہری بات ہے اردو بولتی ہوں، بابا ان کے پشتو بولتے ہیں، اور یہ کارٹونز وغیرہ انگلش میں دیکھتی ہے. تو آلریڈی 3 زبانیں تو یہ دماغ میں چل ہی رہی ہیں اس کے. اگر یہ ڈچ نہیں سیکھے گی یا ڈچ نہیں بولے گی تو یہ تو باقی بچوں سے پیچھے رہ جائے گی. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ نہیں، 2.5 سال میں ہی بچوں کو اسکول بھیجنا ٹھیک ہے. تو میں شروع میں جو ہے نا ایسا کرتی تھی کہ علیزہ کو میں ہاف ڈے کر لیا کرتی تھی، 12:30 بجے میں اسے گھر لے آتی تھی. کیونکہ مجھے ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت چھوٹی اور تم مطلب مطمئن نہیں ہو زیادہ لمبے ٹائم کے لیے، کیونکہ یہاں جو اسکول ہوتے ہیں نا وہ کلوتر اسکول 3:30 بجے تک ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال سے بعد میں سیکنڈری یا پرائمری پھر وہ 5:30 ہو جاتے ہیں، 4:30 ہو جاتے ہیں. کیونکہ ابھی میرے بچے کلوتر میں تو مجھے صرف اسی کا پتہ ہے. تو یہاں پر ایسا ہے کہ اب یہ ماشاءاللہ سے 3:30 بجے تک کا اسکول ہوتا ہے. لیکن اسٹارٹ میں نے علیزہ کو صرف 12:30 بجے تک ہی بھیجا، کیونکہ میں تھوڑی سی بس نروس ہوتی تھی کہ یار میری بیٹی ہے، کچھ کھائے گی یا نہیں کھائے گی یا پھر کیا کرے گی. اور وہ بالکل پہلی تھی، اور ظاہر آئی تھنک سب سمجھ سکتے ہیں پہلی اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو یوسف کے ٹائم پہ نا میں نے بہت اچھا کام کیا کہ میں نے اس کو شروع سے ہی فل ٹائم پہ بھیجا، اور اس کی ماشاءاللہ ٹیچر بھی بہت اچھی مل گئی تھی. تو علیزہ نے تھوڑا ٹائم لیا ڈچ کو سیکھنے میں، لیکن یوسف نے بہت اچھے سے سیکھ لی، کیونکہ یوسف کو میں نے بہت اچھا ٹائم دے دیا اور اس کو ٹیچر بھی اچھی مل گئی تھی. اچھا، علیزہ کے کیس میں نا تھوڑا سا مطلب گڑبڑ ہو گئی تھی کہ جو اس کی فرسٹ ٹیچر تھی نا وہ اچھی نہیں ملی تھی. اس کی کلاس میں اتنے سارے بچے تھے، ساری مائیں یہی شکایتیں کرتی تھی کہ یار ہمارے بچے کو جو ہے نا ٹیچر اچھی نہیں ملی. بہرحال کرتے کراتے اب الحمدللہ میرے دونوں بچے جو ہیں وہ اچھی ڈچ بھی بول دیتے ہیں، اور انگلش بھی بول لیتے ہیں، اردو بھی بول لیتے ہیں، اور پشتو بھی بول لیتے ہیں. اچھا، شروع میں نا مجھے بہت مسئلہ ہوا تھا علیزہ کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ہے نا کوئی ورڈ پک نہیں کر پاتی تھی اور وہ سینٹینس نہیں بنا پاتی تھی. وہ کیا کرتی تھی، پشتو، انگلش اور اردو کو مکس کر دیتی تھی، اور پھر وہ ایک سینٹینس بناتی تھی جو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا سوائے میرے. آہستہ آہستہ کر کے اس نے ساری زبانیں سیکھ لیں، لیکن اب بھی تھوڑا بہت ڈچ میں پھر بھی مجھے ٹیچر کہتی ہیں کہ اسے جو ہے نا سینٹینس بنانے میں ابھی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ایک اور سال ریپیٹ کرواؤ. تو ابھی علیزہ کی ایج اتنی کوئی ہے نہیں، وہ 5 سال کی ہے. تو میں نے کہا خیر ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے اس چیز کا، ریپیٹ کروا لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری بچی پیچھے رہ جائے. اگر وہ اب پرائمری کلاس میں جائے گی اور اس کی ریئل اسکول شروع ہو جائے گی تو ایسا نہ ہو کہ وہ باقی بچوں سے پیچھے رہ جائے. تو بہتر یہی ہے کہ اسے 1 سال اور ریپیٹ کروا لیا جائے. تو بچوں پر نا تھوڑا سا